إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ذوالحجہ کے آخری عشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں. ابھی قریب میں چند دنوں کے بعد ایک عظیم مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جسے ہم ماہ محرم کے نام سے جانتے ہیں. یہ عظیم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی جو سورہ توبہ کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 ہے. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا،
تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بات طے تھی کہ مہینوں کی گنتی پروردگار کے پاس 12 ہیں، اور کہا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے قرار پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ حرمت والوں کا فیصلہ رب العالمین نے اپنی جانب سے کیا ہے۔ جس وقت پروردگار نے اس ساری کائنات آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اسی وقت اللہ کے پاس یہ بات قرار پائی کہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ ذالک الدین القیم، اور کہا کہ یہ مضبوط دین ہے، یہ درست دین ہے، اس میں کسی کو نہ ذرہ برابر اضافے کی گنجائش ہے اور نہ ذرہ برابر کمی کی گنجائش ہے۔ یہ مضبوط دین ہے، یہ قائم رہنے والا دین ہے، اور اسی دین پر قائم رہ کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہوا کرتے ہیں، 3 متوالیات، یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہوا کرتے ہیں ان میں سے 3 لگاتار آتے ہیں۔ پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، اس کے بعد ذوالحجہ، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ورجب مضر، اور رجب کا مہینہ الذی بین جمادى و شعبان، جو جمادى الاخری اور رجب کے بالکل شعبان کے بالکل مابین میں ہوتا ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے پاس 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، جسے ہم ذوالحجہ کہتے ہیں، اور جس مہینے کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، جسے ہم محرم کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، یہ اسلامی تاریخ اور اسلامی تواریخ کو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سے دلچسپی ہونی چاہیے، اور یہی شاعر اسلام کی تعظیم کی پہچان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حرمت والے مہینے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ حرمت والے مہینے کا مطلب کہ ان مہینوں کی تعظیم ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، ان مہینوں کا احترام بقیہ مہینوں کے مقابلے میں کچھ خصوصیت کے ساتھ اپنے دل میں کرنا چاہیے۔ زمانے جاہلیت کی بہت ساری خرابیاں ہم جانتے ہیں دوستو۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر بہت ساری خامیاں تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں، خون خرابہ اور لوگوں کے درمیان نفرت و افتراق کا ماحول پیدا کرنا، اور معمولی بات پر برسوں تک لڑائی کو جاری رکھنا، اور اتحاد کا نہ ہونا، اور زناکاری میں مبتلا ہونا، اور لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سب ایسی اخلاقی برائیاں تھیں جو عرب دنیا میں پائی جاتی تھی، جو زمانے جاہلیت میں لوگ ان سب برائیوں کے عادی تھے اور ان سب برائیوں میں ملوث تھے اور مبتلا تھے۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ان کے اندر ہزار برائیاں صحیح، لیکن جب حرمت والے مہینے آتے تو اپنے آپ کو لڑائی سے اور جھگڑے سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینے میں خون خرابہ یہ پروردگار کو پسند نہیں، اس لیے ان کے اندر ہزار برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی حرمت والے مہینے میں داخل ہوتے یہ لوگ تلوار کو روک لیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو خون خرابے سے روک لینا یہ عرب دنیا کا شیوا، یہ عرب دنیا کی عادت تھی دوستو۔ اور اسی لیے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ منہ 4 حرم، کہ ان مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ بندہ اپنے آپ پر ظلم کب کرتا ہے دوستو؟ بندہ اپنے آپ پر ظلم کب کرتا
کرتا ہے جب وہ غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، فسق و فجور کے کام انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، گناہ کے میدان میں قدم کو آگے بڑھاتا ہے اور ایسے معاملات کو انجام دیتا ہے جن معاملات کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور دوزخ کی وعیدیں سنائی جاتی ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی بات سنائی جاتی ہے اور جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی ہیں، تو گویا کہ ایسے معاملات کا بندہ اگر مرتکب ہوتا ہے، ایسے معاملات کا بندہ اگر انجام دیتا ہے، تو گویا کہ کہا کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی، اللہ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، تعلیمات شریعت کی خلاف ورزی کر کے اور سنت رسول کی مخالفت کر کے تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کو قدم قدم پر ایسے مواقع عطا کرتے ہیں، ایسے مقدس مہینے اور ایسی مقدس گھڑیاں ہماری زندگی میں لے آتے ہیں تاکہ بندہ ان مقدس گھڑیوں میں اپنے آپ کو بنانے میں کامیاب ہو جائے، اپنے آپ کو بنانے میں کامیاب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں وہ کامیاب ہو جائے، اور گناہوں میں جو اس کی زندگی میں تیزی نظر آتی ہے اس تیزی کو کم کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں ان حرمت والے مہینوں سے، ان مبارک گھڑیوں سے، ان مبارک مہینوں سے اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے۔ یہی عظیم مقصد ہے دوستو ان عظیم اور مبارک مہینوں کو عطا کرنے کا۔ اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مقدس اور حرمت والے مہینوں میں گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اور تعلیمات شریعت کی خلاف ورزی کر کے تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس لیے کہ اہل علم نے کہا ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، ایک چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، اگر آپ نے اس چیز کا وہ مقام عطا نہ کیا، اس کا ایک دوسرا مقام آپ نے عطا کیا، اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہماری ذات کو پیدا کیا، جس نے ساری نعمتوں کو عطا کیا، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی بجا لانی چاہیے۔ یہی تو انصاف کا تقاضا ہے کہ انسان اس ذات کی عبادت کو بجا لائے یا اس ذات کی بندگی کو بجا لائے یا اس ذات کے آگے اپنا سر جھکائے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ بندہ ظلم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہوا کرتا ہے۔ تو ظلم کا مطلب ہے کہ جس چیز کا جو مقام اور جو حق ہونا چاہیے، اگر آپ نے اس شے کا وہ مقام نہ دیا، وہ حق آپ نے نہ دیا، تو گویا کہ آپ نے ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور اللہ کے آگے سر جھکانا یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ہم نے ظلم کا معاملہ کیا دوستو۔ اسی طرح سے جب زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس زندگی کو اللہ کی بندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ زندگی کے ہر معاملے میں اور قدم قدم پر تعلیمات شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت کی کیا تعلیم ہے، پیارے نبی کی کیا سنت ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا، گویا کہ آپ نے ایسی زندگی بسر کی جس میں ہر طرف انصاف نظر آتا ہے۔ اگر آپ نے نافرمانی کی، اگر آپ نے سنت کو ٹھکرا دیا، اگر آپ نے شریعت کی کسی بھی تعلیم کی آپ نے مخالفت کی، تو آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں یا ثبوت پیش کرتے ہیں گویا کہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں دوستو۔ گناہ کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، شریعت کی خلاف ورزی کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اور خصوصاً یہ مقدس مہینے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں ہماری زندگی میں، ان مہینوں کی قدر کرنی چاہیے دوستو۔ اس لیے کہ اہل علم نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر تم ظلم نہ کرو، مطلب یہ ہے اگر بندہ حرمت والے مہینوں میں غلطی
کرتا ہے، بقیہ مہینوں میں غلطی کرنا بھی غلط ہے، اس سے باز آنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے والا عمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں اگر بندہ غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں بقیہ مہینوں میں اگر غلطی کرے تو جتنے گناہ لکھے جائیں گے اس سے کہیں زیادہ حرمت والے مہینے میں غلطی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کے نامہ اعمال میں غلطیاں لکھتے ہیں۔ اس یہ بات مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا ان مہینوں کی قدر کرنی چاہیے، ان مہینوں کی قدر کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام اپنے دل میں پیدا کریں۔ دوستو، جب تک احترام ہم پیدا نہیں کریں گے، یاد رکھیں یہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اس وقت اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوا کرتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام اور رجب المضر، یہ 4 ایسے مہینے ہیں جو اللہ کے پاس حرمت والے مہینے ہیں۔ جب اللہ کے پاس یہ حرمت والے مہینے ہیں تو ہم بندوں کے پاس بھی اس کا احترام اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا اور شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ تقویٰ کی دلیل ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں کی جو بندہ تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، دراصل یہ تقوی کی دلیل ہے۔ آپ کے دل میں تقویٰ پایا جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کی آپ تعظیم کریں، اور اللہ کی نشانیوں میں یہ حرمت والے مہینے بھی ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، لہذا ان 4 مہینوں کا ہم خصوصیت کے ساتھ احترام کرنا چاہیے، اور جس عظیم مہینے کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں جو محرم کا مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ اسلامی سال نو کا آغاز اسی مہینے سے ہوا کرتا ہے۔ اسلامی سال نو کا آغاز، نئے سال کا آغاز اسی محرم کے مہینے سے ہوا کرتا ہے، اور ہماری اپنی تاریخ میں جس مہینے سے ہماری اپنی تاریخ کا اختتام ہوتا ہے وہ ذوالحجہ ہوا ہے، ذوالحجہ ہے۔ اسی سے اہل علم نے کہا کہ سال کی شروعات حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے تو سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے۔ سال کی شروعات حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے یعنی محرم الحرام سے، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے یعنی ذوالحجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ سال کا اختتام ہو یا سال کی شروعات، بندے کو ہر قدم پر، ہر معاملے میں شریعت کی پیروی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور خاص کر جس نئے سال کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو اس محرم الحرام میں ایک دن ایسا آتا ہے جس کو ہم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، اور عاشورے کے دن روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اور رمضان کے روزے کب فرض قرار پائے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے فرض قرار پاتے ہیں۔ دوستو، ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2ویں ہجری میں رمضان کے روزے فرض قرار پائے، اور اس سے پہلے جب آپ مکی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں اور اسی طرح سے مدینے کی ابتدائی 2 سال کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں پر روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے فرض نہیں تھے بلکہ عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ اسی وجہ سے ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عاشورے کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عاشورے کا روزہ جب رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا تو بالکل اسی طرح سے کہ مرد حضرات اور عورتوں پر فرض تھا لیکن بچوں پر فرض نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے صحابہ اکرام اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کا کیسا انتظام کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب حکم دیا گیا کہ عاشورے کا روزہ رکھیں تو صحابہ اکرام نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تعلیم دی، اور دن میں جب
جب بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگے تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو مسجد لے کر نکل گئے، اور جب زیادہ رونے لگے صحابہ کرام کے بچے بھوک کی وجہ سے جب زیادہ رونے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بچوں کو کھلونا دے دیا تاکہ ان کا ذہن بھوک سے کھلونے کی طرف، کھیلنے کی طرف گویا کہ مائل اور متوجہ ہو جائے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو کھلونے دے دیے تاکہ وہ بھوک کی طرف سے ان کا ذہن نکل کر گویا کہ کھیل کود میں مصروف ہو جائیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام اپنے بچوں کی بچپن ہی سے تربیت کیا کرتے تھے دوستو۔ تو اسی طرح سے جیسے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی، رمضان کے روزے ہم نے اپنے بچوں کو رکھنے کی ہم نے تعلیم دی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے کے بہت سارے بچوں نے بڑے افراد کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ننھے منھے معصوم بچوں نے رمضان کے عظیم روزے ادا کیے اور عظیم روزے رکھے۔ تو اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ میں گھر کے ذمہ دار، گھر کے والدین اور سرپرستوں سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ عاشورے کا روزہ آپ بھی رکھیں اور اپنے گھر میں رہنے والے بچوں کو بھی اس کی تلقین کیا کریں، اس کی تاکید کیا کریں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دین پر اور بھی اسلامی شریعت پر اگر ہم نے تربیت کرنے کی اگر ہم نے کوشش کی، یہی بچے جب مستقبل میں اگر ان کی زندگی کو دیکھیں آپ تو ان میں دینی رنگ نظر آئے گا، دینی مزاج نظر آئے گا اور دینی طبیعت ان بچوں میں نظر آئے گی۔ بچپن ہی سے بچوں کی اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیمات پر تربیت کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو مستقبل کے رہنما ہوتے ہیں، جو مستقبل میں بہت ساری ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم ماں باپ اور ہم ذمہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں ہم روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین اور تاکید کیا کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے؟ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی عاشورے کا روزہ رکھنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ مدینہ آتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و بربریت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلایا۔ یہ مقام شکر ہے، اور شکر کے موقع پر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلایا۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس دن انسان روزے میں مصروف رہے۔ اسی لیے یہودیوں نے کہا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں لأصومن التاسع، تو میں 9ویں تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا۔ شریعت میں دوستو یاد رکھیں کہ قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے، مشرکین کی آپ نے مخالفت کی ہے۔ خالف الیہود والمشرکین، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، مشرکین کی مخالفت کیا کرو۔ یاد رکھیں ان نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، ان نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو ویسٹرن کلچر کے نام پر ایسی تہذیب کو اپناتے ہیں جو اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہوتی ہے، اور فخر محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے کلچر کو اپنانے میں جن لوگوں کے کلچر کی مخالفت کرنے کی اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اپنے نوجوان زندگی کی کتنے ایسے معاملات ہیں جن میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتے، بلکہ فخر کرتے ہیں ویسٹرن کلچر کو اپنانے میں، مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں اور مغربی تہذیب کو اپنانے میں یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا وَزَامِ تُمْ ہو نصارات و تمدن حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو فخر ہونا چاہیے اسلامی تعلیمات کو اپنانے میں، سنت رسول کو اپنانے میں، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانے میں۔ یاد رکھیں دوستو کبھی جھجک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمان کو فخر ہونا چاہیے۔ یہ میرے پیارے حبیب کی سنت ہے، یہ میرے پیارے حبیب کا طریقہ ہے۔ تو یہی میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے میں قدم قدم پر کوشش کریں کہ ہم جو ہے یہودیوں کی مخالفت کریں اور یہودیوں کی مشابہت سے پرہیز کریں، ان تمام طریقوں سے اپنی زندگی کو باز رکھیں جو طریقے کے یہودیوں کے ہیں۔
یا جو مغربی تہذیب کی جو لعنت ہے ان سے ہم میں سے ہر ایک کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے محرم کے موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو جو بات یاد دلانی ہے وہ یہ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور یہ بات ہم میں سے ہر ایک تسلیم کرتے ہیں، جب سال کا اختتام ہوتا ہے جو تجارت کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، جو بزنس مین حضرات ہوتے ہیں یا جو عام بیوپاری ہوتے ہیں کہ اپنی ایک مدت ختم ہونے کے بعد اپنی بزنس کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی تجارت کا جائزہ لیتے ہیں، تو اسی طرح سے سال کے اختتام کے موقع پر ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف سال کے اختتام کے موقع پر یا سال کی شروعات پر آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، بلکہ مسلمان سے شریعت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ قدم قدم پر وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سال جو یہ سال ختم ہونے والا ہے، ایک نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، 1440 میں ہم داخل ہونے والے ہیں، 1430 پر نو کا گویا کہ اختتام ہونے والا ہے اور 1440 ہجری میں ہم گویا کہ داخل ہونے جا رہے ہیں. ابھی چند دنوں میں تو ایسے موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے گویا کہ جائزہ اور محاسبہ لینے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ سال ہم نے کیسی زندگی بسر کی، غفلت میں ہم نے بسر کی یا جو ہے ہم نے اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بسر کی ہے. اگر ہم نے تعلیمات شریعت کا پاس و لحاظ کیا، دین سے ہم جڑے رہے، وابستہ رہے، مساجد سے ہمارا تعلق رہا، اللہ کا شکر بجا لائیے، اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ سے مانگیے کہ اے پروردگار جس نیکی پر میں باقی ہوں، اے پروردگار مرتے دم تک اس نیکی پر باقی رہنے کی مجھے توفیق دے. اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے غفلت ہوئی، محاسبہ کیجیے، جائزہ لیجیے. جائزہ لینے سے غلطیاں سامنے آتی ہیں، کوتاہیاں سامنے آتی ہیں، اور جس غفلت میں ہم مبتلا ہیں اس غفلت ہمارے سامنے نظر آتی ہے. دوستو اگر ہم نے غفلت سے زندگی بسر کی، اب تک جو ہماری زندگی گزری اگر غفلت میں گزری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی حاصل کریں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اے پروردگار ایک نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس نئے سال کا آغاز میری اپنی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھے، ایک نقطۃ التحویل، یعنی آنے والا سال میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت اختیار کر جائے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنی چاہیے، اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں. اور اسی طرح محرم کے موقع پر ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سال کی شروعات اگر اچھی طرح سے ہوتی ہے، خاص کر کھانے پکانے اور پہننے اوڑھنے میں، تو گویا کہ سال بھر اچھی طرح سے گزرتا ہے. یہ مادیت کا غلبہ ہے دوستو. شریعت میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی کہ جب محرم کے مہینے میں داخل ہوں گے آپ تو اچھی طرح سے کھائیں پیئیں اور اچھا لباس پہنیں. اس کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی ہے. ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بلکہ آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے. دین کے اعتبار سے، دینی نقطۂ نظر سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. نیا کپڑا پہننا اور اچھی طرح سے کوئی خوب اچھا کھانا پکانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آنے والا سال گویا کہ آپ کا مکمل پرسکون گزرے گا اور فراوانی کے ساتھ گزرے گا. یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بلکہ محاسبے کی دعوت دی جاتی ہے، اپنے آپ کو جائزہ لینے کی دعوت دی جاتی ہے. اور اسی طرح سے محرم کے مہینے میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں بعض ایسے نوجوان ہیں، بعض ایسے شباب ہیں یا نام لیوا ایسے مسلمان ہیں جو شہادت حسین کے نام پر رضی اللہ عنہ ماتم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. شریعت سے اس کا کوئی وابستہ نہیں ہے دوستو، بلکہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک آپ جو ہے افسوس کر سکتے ہیں، 3 دن تک اپنی جو ہے افسوس کا اظہار اپنے چہرے پر اور اپنی زندگی پر رکھ سکتے ہیں. اور 3 دن کے بعد افسوس کرنے اور ماتم منانے سے منع کیا گیا. بلکہ یہاں پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں اور اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس شخص کا تعلق ہماری شریعت سے ہو نہیں سکتا ہے جو کسی کے انتقال پر اپنے گریبان کو مارنے لگے، اپنے جیوب اور اپنی خمیز کو پھاڑنے لگے اور اسی طرح سے جاہلیت کا نعرہ لگانے لگے. ایسے شخص کا تعلق ہماری طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. شہادت حسین کے نام پر ماتم منانے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. حسین رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اسی طرح سے ان مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کیچڑ اچھالنا یا اپنی زبان میں ایسے الفاظ لے آنا جو ان صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ کی شان میں تم گستاخی نہ کرو. صحابہ اکرام سے
سے محبت، صحابہ اکرام کی تعظیم، یہ ایمان کا حصہ ہے دوستو۔ ایک بندہ اگر کسی صحابی کو جان بوجھ کر گالی دیتا ہے، اگر برے الفاظ سے خطاب کرتا ہے، اہل علم نے کہا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، تو اس معاملے میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے اور اپنی زبان کو روک لینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم معلوم کرتے ہیں، سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس موقع پر ہجرت کے واقعے کو یاد رکھنا یہ مسنون ہے۔ ہجرت کی تاریخ ہم معلوم کرتے ہیں، یہ جو ہجرت کی تاریخ ہم کہتے ہیں 1439 گویا کہ ختم ہوا چاہتا ہے اور 1440 میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی تاریخ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حرمت والے مہینوں کا احترام، صحیح معنی میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان مقدس گھڑیوں کے ذریعے سے جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو مرتے دم تک دین اسلام پر باقی رکھنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال الناس في كيرلا، اللهم أصلح أحوال الناس في كل مكان يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔